الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال ثم بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله وقال تعالى في شان حبيبه الأعلى آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سری باواز بلند درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيعنا يوم الجزاء اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ معزز و مکرم عزیز القدر امام صاحب جامع مسجد شریف حاضہ، منتظمین و اراکین، جملہ حاضرین و ناظرین و سامعین، یمن تا سے آواز واتن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا یغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین الی یوم البعث یوم القیامہ۔ لا تعداد حمد و ثنا اللہ رب العزت اسکن یم اللہ تبارک و تعالی ہن اسیتنس جمع گسنک توفیق رفیق عنایت کر، بے انتہا درود و سلام اسن برذات آقا نامدار مکی مدنی قریشی عربی آقا نعمت دریائے رحمت مصدر حلم و حیا منبع جود و سخا منبع رشد و ہدایت آنی رسول رحمت حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند ذات مقدس مطہرس منورس مسلح مزقات مصفاحس پیٹ یہندس محبت اسمز اسیتنس جمع سبدی آمدن برسر مطلب براہ راست موضوع کی بات کرتے ہیں۔ اجکسون موضوع چھو عظمت والدین، قرآن تے حدیث کس تناظر اسمز، اور انشاءاللہ اس پہ مختصر سی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی دین اس حق ونک توفیق یہ سوری دین بوزنک سمجھنک اور اللہ رب العزت دین اس سارنی اکوٹا پیٹ عمل کرنک توفیق۔ عزیزانی گرامی، اللہ رب العزت چھو قرآن اسمز متعدد مقاماتن پیٹ والدینن ست حسن سلوک حکم دیون، اور یہ ہر کوئی جانتا ہے۔
حدیث مبارک مفہوم چھو اخ صحابیہ در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن میں ونیوز چاہتی محبوب والدین کیا چھے؟ والدین آقا کونین علی نبینا علیہ السلام فرمائے مختصر تو جامع لفظ مختصر سا جملہ جواب میں فرمایا حضور فرمو ہما جنتک و نارک یم والدین چون جنت تھی یم والدین چون جہنم تھی یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا تو جنت ہے والدین کے ساتھ بدسلوکی اختیار کی تو یہ آپ کے لیے جہنم کا سبب جہنم کا ذریعہ بنیں گے آنکھ پہلو سے یہ حدیث مبارک آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جنت چو ماجہینن کھورنتل یہ حدیث ہے لیکن یہ پہلو بھی اس میں مضمر ہے پنہا ہے MC ماجہینن کھورنتل چوتے جہنم آپ حسن سلوک اختیار کریں گے اچھا معاملہ کریں گے احسان کا معاملہ کریں گے قول کریم اس کے ساتھ اچھا رکھیں گے یعنی صحیح معاملات کے لیے وہ جنت ہے اس کے برعکس کریں گے تو آپ کے لیے یہی جنت جہنم میں تبدیل ہوگی وقت چونکہ مختصر آسن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچے لہذا ہوئی تو ہم گوش و تن رجوع تو انشاءاللہ المستعان یہ تھی اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 46 اس میں تلاوت کر خطبہ مسنونہ پر رب فرماون وَعْبُدُ اللَّهِ اللہ سنس کریو عبادت اللہ پاک سنس کریو عبادت وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا بے مٹھہریو خدای سید کوئی شریک ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا بے کرو والدین سے احسان بہترین حسن سلوک کس چیز میں رب اللہ کی عبادت کرو شرک مت کرو والدین کے ساتھ حسن سلوک گشن کا معمولی کت کے پنس عبادت سیت شرکس خلاف کات کے تریم چیز جس رب العالمین آیت کریمہ اس میں ذلو وبالوالدین احسانا مالس ماجسی حسن سلوک حج زکات روزے اس پہ بھی یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو مقدم کیا ہے گورن اللہ رب العزت والدین متعلق آگے چلے سورہ الانعام آیت نمبر 51 رب العالمین فرماون اے محبوب تو ہوئیو قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا اے نبی علیہ السلام تو ہوئیو یمن لکن ولیو بوانو اللہ رب العزتن کیا کیا کر تو پر حرام میں آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزیں بتاتا ہوں یہ نبی رحمت علیہ السلام میں بیان لوگ کرن پہلی چیز جو اللہ کے نبی نے بیان کی اللہ تشرکو به شیئا اللہ تعالیٰ سے ٹھہرے جو ہم نے کوئی شریک شوائے اللہ تعالیٰ سے ٹھہرے جو ہم نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا دویم چیز جس پروردگار عالمین عبادت الہی شرک کی مذمت کرنے کے بعد رب العالمین ایتھنٹیس دویم چیز براہ راست رب العالمین بیان کر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا مالس ماجسی حسن سلوک یعنی عبادت توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ شرک کے خلاف واضح حکم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے سب سے اہم جس چیز کا تذکرہ اپنی آیات میں کیا یہ وہ چیزوں پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا صبح مالس ماجسی حسن سلوک کرو سورہ الاسراء میں بھی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ رب العالمین کو حکم اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ خدا اس ورے کر جو نہ کوئی چیز عبادت اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا بے کر جو مالس ماجسی سلوک یعنی 93 آیات المز خدا سے عبادت اور اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ اس دیم حکم رب العالمین یمن آیات المز بیان کر اللہ کی عبادت کرنا بے کر جو مالس ماجسی حسن سلوک
گویا کہ اللہ تعالیٰ اس اہمیت سمجھاون مالس ماج سن حسن سلوک رب فرمان یہ اہم عبادت جتنی اہمیت آپ میری ذات کے لیے مجھے سجدہ کرنے کے وقت میری عبادت کرنے کے وقت جو تاثر آپ کے ذہن میں آتا ہے جو تخیل آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے یہ عبادت میں کری اہم چھو یہ چھو برابر اہمیت مالس ماجسی حسن سلوک کرنس اللہ اکبر کبیرہ کوئی بندہ ہے عبادت کرتا ہے سجدے کرتا ہے نمازیں ادا کرتا ہے ذکر و اذکار کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے مول موش اس گھر ناراض کو نہیں واتی کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دو ماجل الرضا اتم سے خدا سے رضا مول موش ناراض اللہ تعالیٰ سے ناراض ابن عباس کا بھی قول ہے مولس ماجد خوشی خدا سے خوشی مول موج ناراض گے ذات ذوالجلال حضرتی اللہ آگے چلیں سورہ بقرہ آیت نمبر 23 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ تعالیٰ فرمان اے نبی تو کریو یاد یہ اس بنی اسرائیل اس وعدے اے ربا کیا وعدے تک اللہ تعبدو الا ایہ دبن میرے تمہیں ترام پر اس میں لکھت وعدے میں میثاق میں پختہ عہد میں بہت سخت وعدہ ان سے لیا ربا کن چیزوں اللہ تعبدو الا ایہ میں ان کے من خدایس ورے کے جو نے کوئی عبادت شبہ خدایس ورے کے جو نے وبالوالدین احسانا دو ان چیز میں تمہیں لکھت پڑی تھے دنیا مالس ماجد کے جو رد سلوک بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا گیا اللہ رب العزت ایک برکو فرمان اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما یعنی اگر بجرس مز یم دنوی تو یا بجرس مز لبیو یا دومز اخ لبیون فلا تقل لهما اف یم مالس ماج اف تی ونیو شوا یم مالس ماج کیا ونیو اف چونکہ عربی لفظ ہے کشر پوچھس استعمال کرن یزر اس استعمال کرن اچ استعمال کرن کوشر اسی کی تعبیر اللہ نے جو اف کہا ہے امیک بہترین تعبیر سے کوشش میں کرن یا کرن چونی مور کا حکم موج کا حکم چشی شرارت کسن چشی ناگوار کسن چشی غصہ کسن چشی میں کرت یاز جواب دیون اللہ نے فرمایا ولا تقل لهما اف رب شورن مالس ماج جو اف کران کے کیا چھوٹے سمجھون اب توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں علموں کے واریہ تشریحات واریہ توضیحات واریہ تفسیرات کے لیے اس آیت کریمہ اس بیان اور آپ لفظ افسر علم و تشریح سورہ علماء نے کیا فرمایا علم فرمو امسات لکل بچ آسن انشن امتیاز آسن انشن تمیز آسن انشن مائنڈ آسن ڈیولپ گو کے انشن کنٹرول آسن میں ذہنی کنٹرول چن آسن امس کن معاملس پر کے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے امشن پائی بوڑ پیشاب کراب ونکن یہ کراب شامنس یہ کراب صبحن یہ کراب پلو کڑت یہ کراب نیبر کن نیرت یہ کراب اندر کن یہ کراب ماجوز کھنی مز مسجد میں اگر لکڑ بچی نمون امس کیا پائی چی یہ تھنچا کارن کن کارنی چون مفسرین کرام بیان فرمان یہ بزرگ انسان ات سٹیجس ووت یہ امس ات کھور جواب دن ون ہکان اور یور پکت کی ون ہکان تھود ورتت کی ون ہکان باتھ روم تا گژھت کی علماء فرماون یہ شرعی طور حکمن برابر امسی اولادس برابر گژھن یہ وقت یہ اولاد بے کس تو بے بس اوس یل نمس پی اس کت کے چکارن تو کیا چکارن اور علماء فرماون اگر بزرگی سبب بیماری سبب تکلیف سبب دادی کے سبب اگر کوئی انس مالس ماجد ضعیفی منز کمزور گژھت بسترس پہ اللہ رب العزت بچوئن پیشاب چل نیرت امس بسترس پر چل امس پیشاب نیرت علماء کرام کی فرمان ہے ولی اس منو اس کا چونان فرموک اگر امسری نیچو امسری کور امس مالس ماجد قریب گئی اچھا اے مول مالی بسترس پر پیشاب کرمت اب لازمی طور پہ یہ کمی سے چھالوں اشنا حق بنان انسی اولادس اشنا حق بنان انسی نچیس
جس کو اس نے پال پوس کے بڑا کیا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر امی نیچی امی وقت پیشاب چھلنے وز پننے نست تھوپ دیت کیا دیتون لازمی طور یہ زیادہ وانس آسے ممکن ہے امس آسے بدبو زیادہ. لیکن علماء کہتے ہیں اگر یہ پیشاب صاف کرنے وز یہ پیشاب چھلنے وز اگر ایک پننے نست تھوپ دیت اور اظہار کرن پنس رویس پہ کہ نس آئے امس بدبو اگر یہ بدبو امسر میل یا امسر ماج فکر طور اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرماون نا فرمان میں روز قیامت لکھنے. علماء فرماتے ہیں اگر یہ پیشاب صاحب کے شرعی طور پہ علماء فرماتے ہیں آداب والدین حقوق والدین میں سے یہ ہے انسان ہکنے ناست باندھ کرتی تاکہ ہمیں گوشت اذیت و تکلیف بات ان تمسی دلس کی برداشت کرنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. بوجھو دویم چیز کیا کر علم و بیان امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس کو لکھا ہے. پھر علماء نے اس کی وضاحت کی. توجہ سان بوجھو یم ساتھ برو کالی دانس پہ کیا بات رنان کٹری ٹکران اس تاک میں تھاوان پدس کا تل زیون دیون زیون ظالم یم ساتھ لازمی طور ٹکرین اس بن میں سیڈس اوس کھسان تامن تیز تامن گوشو کنہن ہائی وغیرہ اس دن آسان چھ چگس اس لاران تامن ویلی یازی یہ بان تھوک تلو کن ساتھ اسے بان لگن کات کن پلوس کن تو شو زس سنیمیت بزرگ شو آپ کو زیادہ اس بات کی بنک ہوگی زیادہ اس بات کا احساس ہوگا اس کا زیادہ علم آپ کے پاس ہوگا. پتہ سین بزرگ ونن دمن سے ات میں لگو ات کے اگر تو ات سے لگو یہ لاڑت وارے ات کے جو کام نزدیک پان گسو یڑی ات کے ادیو پھوک تیس ون ات تمنس کیا دیو. علماء فرماون ات تمنس صاف کرنے ویزے یا گرگ لانے ویزے گرگ تلنے خاطر اس انسان پھوک دیون یس تت آواز بنی تیسا زور آواز شو اللہ تبارک و تعالیٰ سنس بارگاہس مز اگر والدین بروکن کری یہ تو چیور اف کسی درجہ مز ناراضگی سان چون یوتا زور تے اف کرن کے کہ اس کی ہوا آپ کے منہ سے نکلے اس کے الفاظ بنے اس کا تاثر اس کی آواز آپ کے والدین کے کان میں جائے. اگر این اف کرمچ آواز وچی ہم کے بنے یہ چا تمن تلنے ویجو تھوک چوتن اللہ تبارک و تعالی من نویاو چا لا تکل لہما افن یہ یوتا زور کے کر کہ آپ نے ایسا کیا والدین ہوں نافرمان لیکن روز قیامت اور اللہ کی اس پہ پکڑ ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات میں عرض کرتا چلوں. رب فرمان بیشے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اللہ تعالیٰ فرمان اسکر انسان از وصیت مالس ماج متعلق حملته امه وهنا على وهن یہ رٹ پنہ ماج نویرتن گوڑ شکمس مز اولاد زد تکالیف تلین مصیبت کرن برداشت تکالیف پہ تکالیف بڑی اذیتوں سے اس کو پالا بڑے نازوں سے اس کو پالا واریا تکلیف ہوتس واریا پریشانی گیس مگر یہ یہ بول گس وبالوالدین احسانا. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ گس امس مالس ماج حسن سلوک یہ روا تھا. اب آپ اندازہ کریں توتا زور اف کرن یت زن معمولی ہوا کے اسمز خارج گژھِ یہ بھی منع ہے. ہوا مز زبان مز الفاظ دیری یوتا لوت آئے صرف آئے ہوا پکنی کی آواز ہم بوجن یا نہ بوجن اس پہ بھی اللہ نے منع کیا. یہ تا دشمن ان کے آگے چلیں. اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمنی الایمان ان موج روش حضرت سعدم پر کلمت موج بیٹ بھوک ہڑتالس پر گبرا پچھا میں نے تو تامت باتیں کی اتامت میں اسلام ترایا کی تھی. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمائے مارس ماجی اطاعت مارس ماجی پیروی مارس ماجی حسن سلوک بہترین کلام بہترین طریق سارا کچھ کرنا. لیکن آج صرف ایک چیز میں والدین کے خلاف آپ کر سکتے ہو. صبح یتیوت اگر والدین ونن چٹھوراون کھڑائے بیکان شرک کرنے کے لیے رب فرما فلا تطیعہما اتھن منزو میں ایمس موجن یا حکم کے
ربا ون ساس اگر والدین ون تُہۍ کٔرِو شرک، والدین ون تُہۍ کٔرِو کفر، والدین ون تُہۍ کٔرِو غلط کام، ربا آپ کہتے ہو فلا تطیعہما، تیل کیسے نا اتن تیز پیروی یون مانزنی کے یس اطاعت کیسے نا کہ خدایا یلی مو یوتا سخت حکم دی تیل کیس پکو سمن سیدھ میں روک اللہ تعالیٰ فرماون وصاحبہما فی الدنیا معروفا یاقت منجو ہم نے کی لیکن باقی زندگی میں یم تے معاملات ایسن کافر آسن باوجود کہ جو تمن سید حسن سلوک. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری ماں روٹ گئی ہے، کہتی ہے کلمہ چھوڑ دو میں راضی ہو جاؤں گی. آقا کیا کروں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انتظار کرو. اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، درس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب عثمان سوری معاملات کر سے بہترین ایتن ممانس کے وصاحبہما فی الدنیا معروفا مگر دنیاوی معاملات مز زار پار کرس بات کھاونا ہوں، زار پار کرس حسن سلوک کرس بہترین انداز مز مناون بہترین انداز مز کرس خدمت صاحبہما فی الدنیا معروفا دنیا مز کہ بہترین حسن سلوک کافر آسن باوجود. یعنی اللہ نے جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے رب العالمین نے تھوڑا تتھر یہ قید کہ یہ چاہے گجرس میں حسن سلوک کرو نہیں تو ایسے جوانن کو 15 ویر خاندر شڑا ویر یازیز اولاد وہ ویر 5 ویر وہ ہوتی اولاد کو 5 ویر 7 ویر شور یا جو بھی اللہ نے اس کی عمر رکھی ہوگی یہ ماں دبینا وہیں کے جو میون مول جوان تا امساد چھن میں امسنس یازی حسن سلوک کروں کہ اللہ نے یہ قید بھی رکھی ہے. مول جوان ایسن کماون والا ایسن ملازم ایسن کتا ایسن زینن اس کے باوجود بھی زمین نیچو ایسے چاہے کمزور ہے ضعیف ایسے کم مال اس کماون ملازم ایسے کہ باقی چیز ایسے کہ اس کے باوجود بھی امش لازم بنن امش مالس مائسن سوچ ات حالت من کی حسن سلوک کر. باپ کسی بھی عمر کا ہو اللہ تعالیٰ بچے اگر با مول بے دین کیا ایسے اگر مول کافر تیاسے یعنی اللہ نے ایمان کی شرط بھی نہیں رکھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے اچھا سلوک کرے ربا کن سے کیا ایمان کی شرط اللہ نے لگائی نہ اللہ تعالیٰ نے ایمان و شرط آتمز کے اگر میں ایماندار پیس تو چھ دنیاوی معاملات مز مالس معاشی رت سلوک کر. اللہ اکبر صرف چھ شے انکار امسا کی ونن ان تشرک باللہ شیئن کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ فلا تطیعہما اللہ تعالیٰ فرمانا یہاں میں جو حکم ہے یہاں جو حکم مانن کی. اللہ اکبر. اب آگے چلیں احادیث کی طرف آتے ہیں. ابو عمر شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیان کرن مشہور تابعی ہیں یہ روایت کرتے ہیں دن میسا بوز حدیث سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دہانی مقدس اور اشارہ کیا تو یہ مکان انہیں مکانی مالکن ان میں ایک دو حدیث صحابہ بیان کرتے ہیں یت گرس کن تمو اشار کر سوس حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن گارے کون دوست حضرت عبداللہ. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں مشیقات یت ممبرس میں دو رمز ہو سکتا ہے کینسر افرادنا زیادہ تھی احادیثن مز علم حدیث مز صحابوں مز یم سات مطلق ای لیکن عبداللہ یہ میں چھن لقب لکھت کے یہ میں چھن مویس نام لکھت کے یہ میں چھن باقی اوصاف لکھت کے تو محدثین فرماتے ہیں مطلق عبداللہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں. یہ گروس میں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دون نسون امی حدثنا صاحب حاضر داری مجھے اس کر کے مالک نے کہا واشار الى دار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا قال کہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماون میں پرس حضرت رسول اکرم نا لول صلی اللہ علیہ میرے کریم آقا سے پوچھا ای الاعمال احب الی اللہ بھی میں ونو تمام عملوں مز کس عمل خدا سائیں کو زیادہ ٹوٹ تمام عملوں مز کس عمل خدا تمام عمل میں اللہ کو سب سے پیارا عمل کون سا ہے قال الصلاۃ علی وقتها نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اور واپس
خدا ساری کو پسندیدہ عبادت پسندیدہ عمل الصلاۃ علی وقتها نماز پنس وقتس پر ادا کریں. ملک کشمیر تاجور ملک کشمیر شیخ کامل علمدار ملک کشمیر شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ سبن کرو بیان وقت نماز تخت رندو. علماء فرماتے ہیں یہاں تخت سے مراد دل ہے. یہ تخت جس پر انسان بہت ات پھاشی دت یہ وہ تخت مراد نہیں ہے. نبی رحمت علیہ السلام فرمایا پریت کن چیز سے کھائی لگن اور دلس سے کھائے لگن یہ دلش کھائے گا اس دور بھی ذکر اللہ کے ذکر سے عبادت سے نماز سے اس دل کی جو زنگ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. شیخ کامل کی وقت کچھ نماز شئی تخت سرندو وقت کچھ نماز شئی بندگی بے وقت نماز شئی مزاق کے فندو بے وقت نماز شئی شرمندگی. حضور فرماتے ہیں تمام عملوں میں افضل ترین عمل الصلاۃ علی وقتها نماز پڑھیں پنس وقتس. عبداللہ ابن مسعود کرن عرض دبن میں پوچھ بیے میرے کافی نبی علیہ السلام میں کرو نا زینیاب گونش کامس میں دویم کام تمام اعمالوں میں کس ام پت افضل ترین کام اعلیٰ ترین کام بہترین ترین کام کس اللہ اکبر کبیرہ سب سے بہتر جو کام ہے آقا اس کے بعد ہمیں بتائیں. صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ حدیث نمبر 557 کتاب الجہاد صحیح بخاری حدیث نمبر 282 امام مسلم ترمذی نسائی دارمی مسند احمد سارے ائمہ حدیث نے اس حدیث کو بیان کیا. عبداللہ بن مسعود فرماون جو نبی نے نماز پنس وقت پر اشکر سر استاد محبوب اسونو ام پت کوس کام دسائیں کو زیادہ پسند خدایس. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثم بر الوالدین دویم کام اس خدایس سائیں کو پسند چھ سگے مالس ماجہ سۭتۍ نیکی کریں. مالس ماجہ سۭتۍ یہ چھوا ساری بوزنی یوت چھن کی یہاں سے جا کے آپ اس پہ عمل کریں گے. ایک صحابیہ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درۃ الناصحین میں اس حدیث کو لکھا گیا ہے. صفحہ نمبر ذات اکشیف دار الارقم بیروت لبنان سے ایک کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں حدیث لکھی ہے اک شخص در خدمت حضرت رسول اکرم درود گژھِ تِتھ کٔنۍ پرُن نا یہِ گژھِ باسُن یہِ چھِ أسۍ پننِس نبی صٲبس ڈٲلۍ سوزان پننِس رحمت کِس پیغمبرس ڈٲلۍ سوزان. ییٚلہِ ڈٲلۍ سوزو حدیث سوزو تبرک سوزو یہ شور وسوئنگ کا رت عقیدت پیغام سوزو یہ گھنا شیرت تو پیرت آسن پورت گھنا سون یہ پیغام آسن لگے درود اس پر گھس بول پر صلی اللہ علیہ اللہ. ایک صحابی آئے عرض کرتے ان لی والدۃ انفق علیہا وہی توزینی بلسانہا تاج تاجدار باشس ماج سوری خرچی دیون جو بھی اسے لگتا ہے پلو لگنس غذا لگس تریش لگس باقی اخراجات چھس جو کچھ میری ماں کو لگتا ہے یا سو سوری بدیون و توزینی بلسانہا مگر تاکہ تاجدار توڑ چھم زبان سے صفان سنن کی زبان اس کی بڑی تیز چلتی ہے مجھے بڑی اذیت دیتی ہے بڑی تکلیف دیتی ہے سچ واریہ زیادہ ستاون پنہ زبان سے پنی موج. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس طرح والدین ہم بچوں پہ دباؤ ڈالیں بچوں کو حسن سلوک کی ذمہ داری کا احساس دلائیں. اکثر سیکھنا والدین کی ذمہ داری بنن والدین کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ کے ایک ولی ہے وہ فرماتے تمہارا عرض کرنا حضرت اس ونیو تو کم طریقو حکم چھو پنن بچن دیون تو کم طریقو حکم چھو پنن دبلک نہز گئی پجم 40 وری کس وری یاد تھے جو کس وری نہز گئی پجم 40 وری 40 ورین منشن میں پنن شڑر کا حکمی دیتمت کسن ورین حضرت کیا دن سوچان چس اگر بہ حکم دمک اگر میں تمو مون
خبر اللہ تبارک و تعالی ما تجمع روز قیامت نافرمانن سے بجس یسن میون اولاد گوشت روز قیامت نافرمانن سے وطن، اس لیے میں حکم ہی نہیں دیتا ہوں میں چاہ اولاد سے زیادہ فکر روز قیامت کھاتے اس کی آخرت کی میں اتنی فکر کرتا ہوں بس حکم ہی دیون تاکہ یہ گوشت روز قیامت نافرمانن ہندس صفس مز وطن۔ اللہ اکبر۔ اوے مالس ماج تہ لازم، مالس ماج تہ ضروری سوی حکم دین پنس اولادس یس حکم اولاد آسانی سان کرت ہیک بلا وجہ تکلیف مالا یوتاک تیت کان حکم دن یمہ حکم سیت امس بچس ذہنی تعذیب گھس، ذہنی ٹارچر گھس۔ والدین تہ ہیکن بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے والدین تہ ہیکن کہاں غلط ٹائم حکم دت، والدین کی ذمہ داری کرن، وہ بھی انصاف سے کام لے، وہ بھی اپنے بچوں کو اسی حد تک کسی کام کا حکم دے یس شرعن جائز آس، یس بہتر آس، یس نہ غلط آس، جم سے امس بچس تہ ذہنی تعذیب گھس کی ٹارچر گھس نہ کی۔ لیکن بچوں کے لیے میری نصیحت ہے۔ صحابی آ گیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس ماج پہ سوری کیسا خرچ کر سب کچھ دیتا ہوں وہی توزینی بلسانہا مگر تم سے زبان تیز پہن سچ پننے زبان رنگ میں واریہ زیادہ تکلیف وہ مجھے تکلیف پہنچاتی ہے فکیف اصنع یا رسول اللہ آقا آپ مجھے بتائیں میں کروں تو کروں کیا ساری چیز سے سوان پھر بھی تکلیف پہنچاتی ہے فقال اللہ کے نبی نے فرمایا تاریخ و حدیث کے پنوں پہ الفاظ لکھے ہیں پوری کائنات کے بچوں کے لیے حضور دست دے گئے میرے کریم آقا نے فرمایا حق تو ادا کرتا ہے سچے سے تورے اذیت دیون تو پوچھتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے حضور کہتے ہیں ولبوانے کیا شی کرن اد حقہا اگر چسا اذیت تی شی دیون تو تی شی تم سے ساری حق ادا کرے صاحب سے بندرو سری مبارک بون کن دوستات تاجدار سوری شما کرن اگر سمے اذیت دی تکلیف دی کوتا شم کرن میرے کریم آقا کے الفاظ ہیں فواللہ لو قطعت لحمک اللہ کی قسم لو قطعت لحمک اگر سے چانی جسم تک ماز تو تلے اگر چاہے وہ چاہنی جس میں پہنے ماز سے تلے ما ادیت رب احقها تیمی باوجود تی حقیقت تمسن چول میں حصہ حق تسا ادا کرت کے اللہ یہ اللہ نے والدین کا درجہ رکھا ہے یہ میرے نبی نے والدین کا درجہ رکھا ہے فرمائے انسان سبت و سر مبارک بون کنے اس باللہ لا اقول لہا شیئن تاکہ تاجدار یہ وعدہ رہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کے بعد نحس جتا سا تکلیف دیم کبھی بھی شکوا نہیں کروں گا یور جناز ہم نے شکایت کیا کچھ نہیں کہوں گا واپس گو گھر پہنچے ماج کرن قدمن دنوینی تھا سر مبارک نے نزدیک پان اپنی ماں کے قدموں کے بوسے دے دیے موچ وشانہ مقبرت سے کیا یہ کران اللہ فرمایا یا والدتی بذالک امرنی رسول اللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں شکایت لے کے گیا تھا نبی تاجدار اندر یور گئی سے تو یفکت کر جو اللہ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے یہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں میرے دوستوں توجہ سان بوجھو الصلاۃ علی وقتها عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں تنپت کیا فرمو بر الوالدین مولس مائی سیرت سلوک درستاج تاجدار تنپت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الجہاد فی سبیل اللہ رب سی میں تمہیں کیا کروں کس چیز میں حضور ہوں صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب الجہاد مسلم ترمذی دارمی مسند احمد کی حدیث ہے یہی الفاظ ہے اللہ کے نبی نے تین چیزوں کا تذکرہ کیا نماز پڑھنے اس وقت تسبیح افضل اعلیٰ ترین دوسری چیز مائنس معاشی رسول تین چیز جہاد فی سبیل اللہ جہاد کی اپنی عظمت جہاد کا اپنا ایک وقار ہے اپنا مرتبہ ہے متعدد آیات اس کے بارے میں اللہ نے نازل کی لیکن اللہ رب العزت چوائس اہمیت ہچناون والدین حز مالس ماج حز آپ کیسا سلوک روا رکھے اپنے والدین کے ساتھ اللہ رب العزت سن حبیب علیہ السلام کو ات حدیث اسمز جہادس پہتی مالس ماجی رد سلوک کرن مقدم اور یہ اتفاقی باتیں نہیں ہوتی نبی رحمت علیہ السلام کی اصل امت دستن
اس ماں کو زندہ دردور کیا جاتا تھا، اس بیٹی کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کا اتنا اعلیٰ مقام کر دیا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یس خاتون یس کور یس موج یس زندہ دفن وسن قبر مز کرن، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اشن جنت اشتو تم جن کھرنتل جنت۔ اللہ کور زین اس اللہ تعالیٰ فرماون یہ لکھن سے کور اس زمان عربس مز دور جاہلیت مز ظل وجهه مسودا وهو كظيم، کرہی سیاہ سیہوس امس انسانس روئی گسن، امس افسوس گسن، حقارت باسن بگو بنوس کوڑ مول۔ اللہ کے نبی نے اتنی عظمت سے اس کو نوازا کہ نبی رحمت و فرمو جنت چو ماجی ہن کھرنتا۔ اللہ اسلام نے اس کو اتنی عظمت اور بلندی عطا کی ہے۔ آگے چلے معاویہ بن جاہمی السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب روایت کرن، ابن ماجہ کی حدیث سے کتاب الجہاد حدیث نمبر 57 تاکشیر، امام نسائی کتاب الجہاد اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں حدیث نمبر 63 اکتسور معاویہ بن جاہمہ السلمی بیان کرن بعض حضور علیہ الصلوۃ والسلام نش میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی کنت اردت الجہاد معک، تاج تاجدار باسی آج تونس خدمت میں این غرض باز نیرہا تو اسی جہاد کرنی، بنیرہا تو اسی جہاد کرنی۔ اب تگی بذالک وجہ اللہ والدار الآخرہ، دو مقصد ہے میرے، ایک تو میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، دوسرا یہ ہے کہ میری آخرت آباد ہو جائے۔ پہلے یہ بھی یہاں پہ تصور اپنا بنا لیں کہ جہاد میں سب سے اعلیٰ دو چیزیں جو انسان کو ملتی ہے، جو راہ حق میں شہید ہوتا ہے، راہ حق میں اپنی جان لٹاتا ہے، راہ حق میں اپنی گردن کٹاتا ہے، راہ حق میں راہ وفا میں اپنی چھاتی پہ گولیاں لیتا ہے۔ صحابی کی باتیں ہمیں بتا رہی ہیں اب تگی بہا وجہ اللہ، اس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور اس سے آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ مگر نبی رحمت علیہ السلام انسانی گھر معاملہ سوری پائے، میرے کریم فرماتے ہیں احیت امک موج سے زندہ؟ قال نام، قلت نام، صحابی فرمان مکر عرض آنس، قال ارجع، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ارجع، آپ کے گھر میں تو کوئی اور ہے ہی نہیں، ارجع آپ واپس جاؤ، فبرہا اور اپنی والدہ کے ساتھ پنے ماج سے نیر گاہ سکر تمسی سی حسن سلوک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک صحابی آگے توجہ سن، یہ صحابی بیان کرتے ہیں نبی رحمت علیہ السلام بجس ایک سائڈ آمد باس بے سائڈ نگر بیارز تاج تاجدار ارید الجہاد معک، میں آپ کے ساتھ جہاد پہ چلنا چاہتا ہوں۔ حضور بے فرمان والدہ زندہ ہے؟ آنس، نیر گستمسی کر خدمت۔ تیسری مرتبہ آگے سے آگے نبی رحمت علیہ السلام فرموتے ملک وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَسَمَّ الْجَنَّةِ، نبی رحمت علیہ السلام فرموس جا اپنی والدہ کے پیر پکڑ لے، سم الجنہ، جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی ہے۔ اس صدمے کا حضور علیہ السلام تعلیم دیوان ہمیں سمجھانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور امام نسائی نے جو الفاظ بیان کیے حضور نے فرمایا فَلْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، ماجہین کھرن تلیشی جنت، تم نہیں کھرن کر تھا تمسی کر خدمت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس آخری دو باتیں انشاءاللہ عرض کرتا چلو اور اس کے بعد فوراً رخصت ہو جاتے، توجہ سان دیجو۔ امام حسن مجتبی ونسری رضی اللہ تعالی، امام ابن جوزی نے اس کو بیان کیا ہے، اس کو ایک صاحبن سوال دوست حضرت اسناز نزا بوزمت نزا وشمت، کیا وشونے کیا بوزونے؟ اسناز زا وشمتی نہ بوزمتی تو یا اس وہ پنی والدہ سی زا باتو کیومت، مائی سی ناسن زا باتو کیومت، جب سے ہوش آپ نے سنبھالا ہے چنانچہ تو مائی سی باتو کیومت کے جو آپ نے سنا ہے واللہ اللہ کی قسم حق ہے۔ اے امام حسن تو کیسے کھوان ماج سی بات ہے، آپ اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے ساتھ کھانا تناول کیوں نہیں کرتے؟ دو این گرزی اکوئی دسترخوان لگے منزس آئس ٹورس من سین رسا اگر اتمز رتپان سنوس میون دل ما یسی بکھما یہ ناٹی فل بکھما یہ الکھنڈ بکھما بدل کا چیز ہو سکتا ہے بماتل این گرز پانو اتو اوکن این برہما آئیسی اس چیز متعلق میانی ماجی ہنجی دل خیال گمت دل کا تو میں نے آسان طریقہ نکالا ہے، اب میں والدہ کے ساتھ کھاتا ہی نہیں ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کو اس میں روز قیامت رکھن چاہیے ماجی آیا پھلین 94% چترفس تھا تم کو نہیں انکار کے مگر چکر سبقت ماجی ہی جس
رضا پہ ماجی ہند خوشنودی پہ ماجی ہندس یا جو سوچنے پہ کر سبقت، اسی لیے میں اپنی والدہ کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں. اللہ اکبر. بس آخری بات اللہ اکبر. اور ایک صحابی ہے اللہ ان کو عرض یاد در خدمت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اور کہا انی حملت امی علی عنقی فرسخین فی رمضان شدیدہ درشتاگ تاجدار 6 میلن ان پنی موج گردین پیٹ کچن میلن ویز بوچی کرم خانے کا طواف سخت گرمی اور عرض کہتے ہیں گرمی اور سیلسا لاؤ القیت مضغۃ من لحم نضجت اگر حز ماز پھل تمو کین پہ تراوہاں تم ماز پھلی ہن بزنی جسا زیادہ گرمی اس تپیری از تنی وجاس شمیل سٹم پھیکس پچھم گردین پچھم شانن پچھم پنی والدہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہل ادیت شکرہا تاکہ معبود میں انہوں نہ کرا ان سے شکر ادا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا. قال اللہ کے نبی نے فرمایا لعل ذلك ان يكون بطلقة واحدة درس امیدشم امید اس بات کی ہے جن ساتھ سے والد صاحب ماجی زنویس دردی زہویس لیبر پینویس یم دڑ اس گسن یس اخ دڑ تمس ماجی تم وقت اس گمت ہو سکتا ہے تمہ اکہ دڑک بدل ما دی رب العالمین اخ چیز حق حقوق نہ ادا کرت کی. عبداللہ بن عمر کعبس طواف کرن یمنی شخص یحمل امه وراء ظهره ويطوف بها انچ موج تجمت یمن پہ آمت موج شانن پہ طواف کعبہ کرن دوران طواف دسم کہ انی لہا بعیرها المذلل بچس پنہ ماجہ ہن اونٹ بچس پنہ ماجہ ہن مگر اونٹس اگر کھیت کے سو چلن سو سوار بن گئے لیکن بچس مذلل اونٹ میں ایسا اونٹ ہوں اگر میں کان خبر کیا تھی کہ پنہ ماج دن میں تکلیف کے یہ چن میں بون دیوان دے بس یہ بون والا نک پہ کے ہمیں تو ہاں اکثر مما حملت اور یہ نسلوں میں ویوکتا پنن پھکن شانن پہ ٹوٹا یوتا نمن رتن ام پنہ ماج بللنو مچھس تم خود زیادہ دون ورین للنو نسبت یہ لکڈوسس ام کو زیادہ ٹائم چینے پنی موج پنن فکن پہ فہل ترا جازیتها عبداللہ بن عمر کے پاس گئے حضرت یوتا ماج برچس میں رشتم کو زیادہ نورتن تجھ میں شانن پہ دون ورین رچنس دون ورین پھیکن پہ سن اسلامن اوری اور نوینوس قال ابن نوینو فہل ترا جازیتها تو وہ نکرا ان سے حق ادا قال ابن عمر لا ولا بزفرت واحدہ دنس نا ماجی ولادت ویزی یم در ایسی گسن اکی درک بدل حقوق نو ونیوکتا ادا کرت. یہاں پہ اپنی بات کو روکتا ہوں مگر میں نے عزیز و میں نے دوستوں یہ خیال رکھیں بچے آپ کے ہیں خوش سلوک کریں یم تو اسی تھی آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھیں غلط حکم میں دی حق غلط تربیت میں دی حق یوں حق میں کھیے تو انشاءاللہ یہ بڑے ہو کے آپ کی خدمت کریں گے آپ کا حق نہیں ماریں گے. رب تو ان کی سلامت اشت سلامت یہ ٹاپک کرے اس کنٹینیو نیکسٹ جمعہ سے انشاءاللہ حقوق الوالدین. یہ تو حقوق تھے مجلس ماجلس خدمت کیا گئی مگر مجلس ماجلس نافرمانی کیا انشاءاللہ اس پہ الگ ایک خطبہ ہوگا. اللہ تعالیٰ تھے ان تو سلامت اشت سلامت وآخر دعوانا ان الحمدللہ.